خدا یسوع مسیح کے عظیم و برکت سندر فتح نام میں آپ سب لوگ کی سلامتی ہو۔ خدا کے شکر گزار ہے کہ جس خدا نے پھر آج ہم سب لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کی منہ کی باتوں کو جان سکے، اس کے سندر کلام کو سمجھ سکے، اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے۔ تو یہ سبھی زندہ خدا کے لیے زوردار کرتے۔ خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج خدا اپنی کلام کے وسیلہ سے ہمارے جتنے بھی چرچ کی کلیسیا کے ممبر ہیں، ہم تمام لوگوں کو خدا اس وبا سے یعنی تب جیسی بیماری سے خدا آزاد کرے۔ جتنی بیٹے بیٹے آج نہیں آئے بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، خدا ان کو اپنی قدرت سے، اپنے نام سے، اپنے جلال سے برکت عطا کرے۔ کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے۔ یسوع کے نام سے مانتے ہیں کہ خدا ان کو مکمل طور پر شفا عطا کرے۔ ہاللویا۔ کتنے لوگ پیارے ہیں خدا کے کلام کے لیے؟ پریز چلو، پریز چلو۔ یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بیماریوں سے، مشکلات سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نکالا تاکہ ہم خدا کے کلام کو کیا کر سکے؟ سن سکے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آواز کلیئر آ رہی؟ جب خدا نے دنیا کو بنایا، ابھی ہم نے باغ عدن کی وہ باتیں یاد کی، ٹھنڈی ٹھنڈی شام دیا گلا، اس کو تھوڑی سی آواز کریں جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت ہمیں بہت کیا کہتے ہیں جی یاد آتا ہے۔ دوسرا میں کہتے ہیں چلو یہ سن رہا، یہ دیکھیے، ہاں چل ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گئی۔ آزمائشیں آنا ہم سبوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاللویا۔ یہ جیسی بات ہوئی تھی، ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تمہاری؟ میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آزمائشیں جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے جی۔ چلو ویری گڈ، سب کو ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اچھے تے برے لوگوں کا پتہ کیوں چلے گا؟ جو دکھ میں ساتھ دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے جی؟ اچھا ہوتا ہے۔ اور جو دکھ میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ خدا نے دنیا کو بنا دیا، تخلیق کیا، آدم کو بنایا، سمندر بنائے، ہوائیں بنائے، سب کچھ خدا نے بنا دیا۔ خدا کی زندگی میں آزمائش بڑھ گئی۔ کیسے خدا کو محسوس ہوا کہ یار اب میرا بھی امتحان ہونے لگا؟ کیسے خدا کو یہ فیل ہوگا؟ کیسے خدا کو فیل ہوا ہوگا کہ اب یہ جو کام ہے میرے لیے بھی آزمائش آ گئی؟ میں نے تو بنایا دنیا کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ان کو تیار کیا، جو میں نے کہا وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو انسان کو کس لیے بنایا تھا کہ میری کیا کرے جی؟ عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ کس کی؟ میری، یعنی کہ میری عبادت کرے۔ تو اب یہ بتوں کی عبادت کرے۔ اب جس جگہ پر آپ رہتے ہو یا جس کے وسیلہ سے، میں یوں کہا کہ خدا نے مجھے ایک گھرانہ دیا ہے، مجھے ایک فیملی دی، مجھے گھر دیا ہے، تو میں نے ان کو بنایا ہے، وہ تیار کیا ہے خدا ان کی مرضی کے مطابق۔ اب میری زندگی میں تب آزمائش آئے گی جب میرے تو بچے بیمار ہو جائیں گے یا نافرمان ہو جائیں۔ ایسے ہی نا، بنائی ہوئی چیز جب سامنے کھڑی ہو جائے تو اس سے بڑا دکھ کسی کو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے، جس بچے کو آپ پالتے ہیں، جس بچے کی آپ پرورش کرتے ہیں، جس بچے کو آپ کھلاتے ہیں، جس بچے کو آپ پلاتے ہیں، جس بچے کو آپ پہناتے ہیں، اگر وہی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ یوں ہی کہتے ہیں میری بھی آزمائش کی وقت ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔
خدا کی پر آزمائش ہے جب خدا نے آدم کو بنایا، اس نے نافرمانی کی، وہ اب پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، پھر خدا نے بہت غصہ کیا، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ ایک دن خدا نے کیا کر دی، پوری دنیا ختم کر دی، اور کتنے لوگ بچے پتہ ہے آپ کو؟ کتنے لوگ بچے تھے؟ 8 لوگ بچے تھے۔ کتنے لوگ بچے تھے؟ 8 لوگ بچے تھے، اور وہ کن لوگوں کا گھرانہ تھا؟ کن لوگوں کا گھرانہ؟ نوح کا گھرانہ۔ پھر خدا کو ترس آیا کہ یار چلے چھوڑو، خدا پیار کرنے والا، خدا معاف کرنے والا، اس نے کہا چھوڑو چلو کوئی بات نہیں، پھر دنیا بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آزمائش خدا سے لے کر خدا کے بیٹے تک، آزمائشیں نہیں ٹل سکتی۔ اس بات کو آج اپنے دل میں رکھ لیں، آپ نے آزمایا جانا ہے، کیونکہ خدا آزمایا گیا، خدا کا بیٹا آزمایا گیا، بہت سے نبی آزمائے گئے، بہت سے رسول، بہت سے پیغمبر، جتنے بھی اس دنیا میں ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں ہیں۔ آزمائش ٹل نہیں سکتی، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے، وائس کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی بڑی خوبصورت آیتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس جگہ پر لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے جو دنیا ہے، آسمان کے تھلے ہے، اس چیز کا ہر ایک وقت جو ہے، ہر ایک کام کا خدا نے کیا کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ دکھ کا ایک وقت ہے، پریشانی کا ایک وقت ہے، بیماری کا ایک وقت ہے، لاچاری کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے، درخت کو اکھاڑ دینے کا ایک وقت ہے، پھل کھانے کا ایک وقت ہے، اور پھل کو پھینک دینے کا بھی ایک وقت۔ اس کا مطلب ہے جتنا بھی آسمان کے نیچے کام ہوتا ہے، خدا نے ان چیزوں کا وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے، متی کی انجیل اس کا 26واں اور اس کی 39 آیت سے 46 آیت، ہم دیکھیں گے کلام خدا سے۔ آزمائشوں میں پڑے رہنا یہ ہماری لیے میں کہوں گا کہ بے وقوفی، کیا ہے جی؟ بے وقوفی آنی ضرور ہے، یہ ڈن ہے۔ خدا کا کلام سچا فرماتا ہے کہ سچ فرماتا ہے، اور اس جگہ پر خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ باپ کو بھی آزمائش آئے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے اوپر بھی آج ہم اس آزمائش کو دیکھنے والے ہیں۔ جی اللہ کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آمین، آمین۔ جاگو اور دعا کرو کیا کہ تم آزمائش میں اس کا مطلب آزمائش تو آنی، اس میں یہ نہیں کہ جاگو اور دعا کرے تاکہ تمہارے اوپر آزمائش آئے، آزمائش میں نہ پڑو۔ اب دیکھیں یسوع ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ آزمائشیں جو ہے ہمارے اوپر ضرور آنی، پریشانی مختلف طریقے سے ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اس آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ خدا نے بتایا، وہ کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا؟ سب نے سنا؟ اس کے لیے نکلنے کے لیے راستہ کیا خدا نے بتایا؟ جاگو اور دعا کرو۔ ہماری جب جاگ کھلتی ہے تو ہم دعا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل پر۔ آکسیجن ہمارا جو نا وہ کیا ہے جی؟ موبائل۔ رات کو اچانک ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم ڈھونڈنے لگے کس کو؟ خدا کو نہیں، موبائل کو ڈھونڈنے لگے، موبائل کو ڈھونڈنے۔ ادھر تو رکھا تھا، نہ جانے کہاں کون سا چور آیا اور اسے لے گیا ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے۔ تو دعا کے بارے میں خدا فرماتے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، اب نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعا۔ اب خدا نے یسوع ناصری کے اوپر آزمائش آئی، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے آزمائش تے میرے تے آوی نہ خداوند، یہ مینوں آزمائش تو بچا لا۔ انہوں نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی کیا جی؟ پوری ہو۔ اچھا، آزمائشوں میں آپ سبق سیکھتے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے الفاظ بولے کہ جب آپ کے اوپر آزمائش ہوتی ہے تو وہی ساتھ آپ کے رہتے ہیں جو آپ کے
کون سے دوست ہوتے ہیں؟ اچھے دوست۔ اور جب آزمائش میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کون، میرا پیروکار کون ہے، یا میرا اچھا دوست کون ہے، میرا اچھا ساتھی کون ہے، میرا جو ہے وہ اچھا جیون ساتھی یا دوست کیا ہے، وہ کون ہے، آزمائش کے ٹائم پتا چلتا ہے، ادروائز نہیں پتا چلتا۔ اب یسوع کو پتا چل گیا اپنے شاگردوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اب یسوع نے کیوں ایک خاص بات کی، جاگو اور کیا کرتے رہو۔ اچھا ان کا بزنس کیا تھا، ان شاگردوں کا بزنس کیا تھا پتہ ہے کس کو؟ کیا تھا؟ بڑھیا بولو، دلیری سے نہ بولو۔ کس نے بولا؟ مچھلی، ماہی گیر تھی، مچھلی پکڑنے والی۔ اور آپ کو یاد ہو کہ جب یہ کام کر رہے تھے تو یسوع جھیل کے کنارے پہ، اور یہ ساری رات کیا کرتے رہے؟ مچھلی پکڑتے رہے۔ کام کرتے تھے، نیند نہیں آتی۔ اس کا مطلب ان کو نیند نہیں آتی تھی، اب نیند آ گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ نیند آ رہی ہے۔ کس کے وسیلے سے نیند آ رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ کس کے وسیلے سے نیند آ رہی ہے؟ دعا کرنے کے وسیلے سے۔ اور جب آپ دعا کرتے تو آپ کو کیا آتی ہے؟ سچی بات بتا رہے کیا آتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے نا۔ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور شاگردوں کو بھی کیا آ رہی ہے؟ اور یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں پڑے نہ رہو۔ آنی ضرور ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تنگی آ جاتی ہے، بچوں کی نافرمانی آ جاتی ہے، تو ہم جاگتے نہیں، ہم دعا نہیں کرتے۔ نکلنے کا راستہ خدا بتا رہا ہے، جاگو اور دعا کرو۔ اب آزمائش تو کہہ رہا ہے کہ آنی آنی، یہ تو بہت ڈن ہے، یہ بات پکی ہے کہ میں نے آج اس فیملی کو آزمانا ہی آزمانا ہے۔ اب کیا میرے ساتھ یہ جڑے گی؟ کیا میری حضوری میں یہ دعا کرے گی؟ کیا مجھ سے یہ کچھ مانگے گی یا مانگے گا؟ کیا میں اس کو نکلنے کا راستہ دوں گا؟ اب خواہشیں ہماری خود، ضرورتیں ہماری خود کی، خواہشوں کے میں نام لوں میں کہ ایسے پتہ چل گیا آپ کی خواہشیں کیا ہے؟ سب کو پتہ چل گیا ہماری بیٹیوں کی خواہشیں کیا ہوتی ہے؟ اچھے کپڑے، اچھا لباس، جس جگہ پر جانا ہے اس جگہ پر کپڑے وہ پہن کر نہیں جانا، نیو ڈریس موم نیو ڈریس آنے دو، میں نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ میں نے تو جانا نہیں۔ اب خواہشیں ہم سبوں کی آتی ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش کے اندر کیا جاتے ہیں؟ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب 15-20 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے نہیں، آنی ضرور ہے، پریشان، قرضہ بھی آپ کے اوپر آنا ہے، بیماری بھی آپ کے اوپر آنی ہے، تکلیف بھی آپ کے اوپر آنی ہے، لاچاری بھی آپ کے اوپر آنی ہے، نافرمانی بچوں کی آپ کے اوپر آنی ہے، بے اولادی بھی آپ کے اوپر آنی ہے، دکھ بھی آپ کے اندر آنے ہیں، تکلیف بھی اندر آپ کے آنی ہے۔ آنی تو ہے، تو اب نکلنا کیسے؟ روکے کس کے ساتھ؟ دعا کے ساتھ۔ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ اب یسوع ساری رات، ایک ہماری دعا لمٹ ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری گھنٹے کی دعا، اور گھنٹہ دعا کر کے ہم از ویری ہیپی نا، بہت خوش ہو گیا اسی خدا میں گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اسی نہیں گھنٹہ دعا کی، 2 گھنٹے کر کے اتنی بار سمیل بھی آ رہی ہے، اسی پھر بھی بیٹھے ہیں، بتی بھی جاتے اسی پھر ہی بیٹھے ہیں، خدا اسی تک دہی کی دیتے ہیں، اسی خدا کس، میں کہتا ہوں کہ توچے کیا کرنا ہے، جتانا، خدا کو جتا دینا، اس کو ہلا کے بتانا، وہ جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو نئی سانس دیتا ہے، نئی تندرستی دیتا ہے، نیا لباس دیتا ہے، نئی سوچ دیتا ہے، نئی دوست دیتا ہے، وہ دوست دیتا ہے۔ اچھا، آزمائشوں کے دوران خدا کا منصوبہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کو کسی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ کس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جو آپ کی کیا کر سکے؟ مدد کر سکے۔ کیا کر سکے؟ مدد۔ جب آزمائش کے ساتھ
آپ کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں اگر روپے پیسے کی کمی کمزوری ہو نا، یا گھر میں خوراک کی کمزوری ہو تو آ جائے بیماری، تو پھر تو بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائشیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، دانیل دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ خدا جانتا تھا نا، دارا بادشاہ بھی جانتا تھا، وہ تمام شہر کے لوگ بھی جانتے تھے، اور دانیل خود بھی جانتا تھا، اور وہ شیر بھی جانتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دانیل دعا کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے شیروں کے آنکھیں کیا ہونا ہے جی، پھینکا جانا ہے، بھیج دینا ہے، میرے نافرمانی کی بات ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دانیل کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اس کو شیروں کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا ہوا کوئی آزمائش آئی، آزمائش جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور آئی، اور کیا ہوا، کس کے وسیلہ سے نکلا، تو شیروں کے منہ کیا ہو گئے؟ اگر اس کا مطلب ہے کہ آزمائش تو ہونا تو یہ چاہیے، خدا میں تیرا بندہ ہوا ہیکا ہوا کھڑکی کھول دا وا تے روزانہ 3 ٹائم میں تیرے وال بیٹھ کے سجدہ کردا، دعا کردا، پھر تو اپنی بندے شیرہ دے کے جاتے۔ ہمیں کو دل میں یہ بات آئی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا اس نے کہا ہو کہ خدا پھر تو مجھے اس بیماری کے بسترے میں لے کر آ گئے، میں تو تیرا میٹنگ پرزائڈ کرنے والا ہوں، میں تو تیرا کلام کرنے والا ہوں، میں تو تیرے حکم کو ماننے والا ہوں، پھر تو مجھے بیماری کے بسترے پر لے کر جائے۔ دانیل نے بھی ایسا کہا ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا، شاید اس نے کہا، شاید نہ بھی اس نے کہا ہو، اس نے کہا کہ آنے دے آزمائش، کیونکہ میرے پاس ایک چابی ہے، میں اس دروازے کا تالا کھول سکتا ہوں، اور وہ چابی کون سی ہے؟ دعا ہے، وہ چابی دعا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہمارے پاس نکلنے کا راستہ نہیں۔ یہ بات ڈالیں، یہ بات سیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے۔ یسوع کے اوپر کیا آئی؟ آزمائش آئی، اور وہ ساری رات دعا کرتا رہا اور اپنے شاگردوں سے کہا۔ اب دکھ کی گھڑی میں کون؟ تتر بتر سبھی، کون سے؟ شاگرد، سبھی شاگرد جس کے ساتھ ایسے جڑے تھے۔ آج بریانی پکائی گی خدا یسوع مسیح نے، چلو مل کے کھا لیا ہے، آج کٹھی بریانی کھاوا گے، آج اچھا کھانا ہے، مل کر کھانا پینا، اٹھنا سونا بیٹھنا لیٹنا، گپے شپے سارا دن یسوع کے ساتھ۔ اور جب آئی آزمائش تو پھر کیا ہوا؟ جدا۔ کیا ہوا؟ اب ہماری زندگی میں کچھ ہے، جب آزمائشیں آ جاتی ہے تو خدا کے علاوہ کوئی بھی ہمارا ساتھ نکلتے ہیں نا، ہم کتنے لوگ نکلتے ہیں آزمائشوں سے، پتہ ہے آپ کو؟ جنہوں پتہ نہیں کی ہو جانا، میرا پریشر ہے پھر لوگ انجی ڈر ہی جانا تھا جدو ہو جاتا پتہ نہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے آزمائش سے نکالا جیسے دودھ سے بال، دودھ آ گیا، ٹھیک ہے، دودھ میں سے جیسے بال نکل جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مکھن میں سے باہر نکل، ایسا خدا ہمیں نکالتا ہے، اور نکلنا کہ ایک ہی رستہ، اور وہ کیا ہے جی؟ دعا۔ صدرک میسک اور ابدیگو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کو سجدہ کرنے والے لوگ، انہوں نے آپ مجھے جاگ ہی نہ دیتا۔ میں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اسے سمجھے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کی گواہی کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کی نجات کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اور ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے میرے اوپر تکلیف نہیں، تکلیفیں اتنی ہی آپ کے اوپر آئیں گی جتنا ہی آپ خدا کے ساتھ بڑھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس کو آگ میں نہ جانے دیتا، خدا کی قدرت ہے، وہ آگ پہلو جان تو بجھا دیتا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا نے کیا؟ جاؤ گے تجھے بچاوا گا، تو نے آگ کے اندر جانا ہے، تو نے آزمائش میں سے گزرنا ہے، رستہ میں تجھے دکھاؤں، اور رستہ وہ ہے دعا۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کیا فائدہ؟ نیٹ بند ہو جائے تو سارے سال ہو جائے، وہ بلاؤ نیٹ والے کو، وہ کال کرو، پاپا جی کو کال کرو، ماما جی کو کال کرو، انہیں فیس نہیں لینی، فیس کا تو بہانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہوتے نیٹ والے کو بلا لو تاکہ سارے ساتھ پادری نو نہ بلاؤ، دعا والے نو نہ بلاؤ،
نیٹ والے نے صرف بلا تاکہ ساڑھے ساتھ سے جاگو اور کیا کرتے رہو دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑے رہو. پڑے رہے کا مطلب سمجھ نا سادے فاضل سے کیونکہ ویچ نہ کھپے رہو. اگر کوئی چیز کی تکلیف آپ کے جسم میں آ جاتی ہے تو جب آپ دعا کریں گے تو اس سے نکلیں گے نا. تو خدا کا کلام فرماتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش میں ویچ نہ کھپے رہو. پلیز آپ اپنی دعاؤں کو دیکھیں کہ رات میں اٹھ کے دعا کریں. جنہوں نے اچانک پہن کر کے آنکھ کھل گئی ہے تو اگر جو کھلی ہے تو پکھا چلنے دے ماں آ جائے ماں پکھا بند کر دے. اگر جو پکھا چلتا پیا ہے تو ماں میرے کھیس دے دے نہیں کیا کہ خدا نے اٹھا دیتا ہے کسی بہانے تو اٹھ کے دعا ہی کر لی. ایسا نہیں ہونا بلکہ کھچ کے اتنے کپڑا لے جائے. ہو مسیح ہو یسوع کو ماننے والا اور وہ ساری رات آرام سے سوئے. یہ کیسی بات جس کو ہم مانتے وہ سوتا رہتا تھا. جب بھی اس کو ٹائم ملتا کلام خدا فرماتا ہے مرکز اس کا پہلا باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے کہ وہ دن نکلنے سے پہلے ویران جگہ پر جاتا اور کیا کرتا دعا کرتا. یسوع دعا کرتا کہ اسی آنکھ کھل گئی اکھڑ گئی آنکھ. پنجابی سے کہنا آنکھ اکھڑ گئی ہے میری آنکھ اکھڑ گئی ہے. تو اکھڑنا پتہ کیا ہے موبائل میں پڑھا ہے خدا نے لکھا ساری رات میں اندر آئی کیوں نہیں ہے آنکھ اکھڑ گئی آنکھ کھل گئی نا. اکھڑنا سمجھ رہے نا بچے سمجھ رہے پڑھے لکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آزمائشوں میں ہے تو آپ کو نکلنے کا یسوع ایک راستہ بتا رہا ہے. جاگو اور کیا کرو دعا کرو. جنہوں بھی تاڑی آنکھ کھلے وہ بھی ابلیس میں شدید لگا فور ایک لمحہ کے لیے بھی ٹائم جانا کرو. چلو منہ نہیں توڑ سکتے منہ نہ تو اپنے اندر نو پاک کر کلی کر کے پانی اندر جان دو تاڑا تاکہ مانے جڑا وہ صاف ہو جائے. تو دعا کرنا شروع آپ دعا میں ٹھہرنا چارپائی میں دعا کرنا شروع کریں. خدا کو پکارنا. وہ دعا نہیں کرنی کہ نال دے چاچے نے اٹھا لیا. ایسی دعا نہیں کرنی کہ پتہ لگے کہ میں پادری نے کیا کہ میں دعا کر ہی رہا. بھائی آپ کو اٹھایا کس کو اٹھایا گڑیا آپ کو اٹھایا رونق کو تو نہیں اٹھایا تو نہ رونق کو اٹھانا ایسے ہی نا اس کو تو سونے رہنے دو. خدا نے آپ کو اٹھایا ہے خدا نے آپ کو اٹھایا ہے ان کو اٹھایا ہے کہ یہ میرا بیٹا اٹھ کر دعا کرے. تو تسی اپنی دعا نال دے اٹھا لو چل اٹھ ساتھ کرنا تو ایسی دعا خدا پسند. اچھیا نمازاں تے تو لاوے پہ تر کے ککھا نہ ہونا پڑھنا رونا پڑے. ایسی دعا خدا کو پسند. خدا آپ کی پوری فیملی کو جب اٹھائے تو آپ مل کر جائیں گے. مجھے یاد ہے پرانی بات ہے نئی نئی شادی ہوئی تو گجرالے سن بلا دیتا ماسی سس انہوں کا ویلا پائی ایک ویلا چنگا ٹائم شروع ہو جاتا. رات 12 ایک بجے لیٹیا 2 بجے 5 بجے اگلا اٹھانا شروع کر دیا بھاجی اٹھو دعا کرو. پوری فیملی یہ حقیقت بات ہے. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آلو کھلا کے سارے ایجوکیشن ماسٹر میں تو واقعی ماسٹر میں 5 بجے میں گئی پادری صاحب نے پادری اٹھو 2 بجے ستے تک کیا ہے اٹھو دعا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو آزمائشوں میں سے نکل جائیں. ایسے آئیں گے اور ایسے خدا آپ کو اٹھا جیسے ایسے شیروں کے آگے پھینکا گیا دروازہ بند کیا گیا تو شیرہ نے ملکی ہو گئے ٹائم جا کے سب نے بالگی کی کہ 3 شخص اندر. تو خدا نے کہا کہ چوتھا کون آ گیا. انہوں نے کہا کہ چوتھا کون آ گیا. سب نے کہا چوتھا کون آ گیا. تو کون تھا چوتھا جو آپ کے درمیان اپنی ایوی نہ گوا جی بنیا پھرو ایوی نہ میٹنگ پر جائے والے بن پھرو ایوی نہ ایلڈر بنے پھرو ایوی نہ اپنے آپ کو جیسی چرچ کے بڑے خاص بندے آ صفائی کر دیا میک سے کر دیا سون کی سارے کو ذمہ داری آ گئی پرستار اسی تبلا بجانے والے اسی سب کچھ کروا لیا. وہ سانو کڑی دعا والی ایسا ہے یسوع کڑی دعا والی. اچھا آپ نے اس بات کو سیکھا. یسوع نے جب کہا اس سے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اچھا یسوع پاک روح سے بھرا نہیں ہوا تھا
کیا یسوع کے پاس پاک نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ کیا یسوع کے پاس قوت نہیں تھی؟ تھی. تو پھر کلام خدا فرماتا ہے کہ جب وہ دعا ختم کر چکا تو کیا ہوا؟ کون اوپر سے آئے؟ فرشتے آئے، اس کو قوت دینے لگے. کیا دینے لگے؟ کیا دینے لگے؟ قوت. جب آپ آزمائش کے اندر گھرے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ دعا کرتے تو خدا آپ کو قوت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے. اس دکھ کو سہنے کے لیے، اس بیماری کو سہنے کے لیے، اس تکلیف کو سہنے کے لیے، لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے خدا آپ کو قوت دیتا ہے. اور جب قوت ملتی ہے تو پھر کوئی فکر نہیں، پھر کسی بات کی فکر نہیں رہتی. پھر کوئی بات نہیں، ہم قرضے کے اندر ہے کوئی بات نہیں، خدا ہمیں قوت دے گا. ہم بیماری کے اندر ہے کوئی بات نہیں، ساری پسلی درد ہو رہی ہے خدا قوت دے گا کوئی بات نہیں. ہمیں فلو ہے خدا ہمیں قوت دے گا کوئی بات نہیں. ہمارے سر میں درد ہے پھر ہمیں قوت ملتی ہے. تو جب دعا یسوع کر چکا، جب اس نے یسوع نے اپنے باپ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا، تو کلام خدا فرماتے ہیں کہ پاک روح سے اور بھر گیا، اور فرشتے اس کے آگے کیا کرنے لگے؟ خدمت کرنے لگے. کیا کرنے لگے جی؟ خدمت. اور قوت اور طاقت اس کو دینے لگے. اسے پتا تھا کہ صبح تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تیرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، جب صبح ہوگی تیرے منہ پر تھوکا جائے گا. اب اسے فرشتے آگاہی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پریشانی ہوگی. قوت ملی اس کو، قوت ملی ہے تو پاک روح سے بھرا ہوا، سب کچھ اس کو مل رہا ہے. سب کچھ مل رہا ہے کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ بائبل کے وسیلہ سے. پلیز اگر آپ آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو دعا. اگر آپ کے پاس دعا کی کنجی نہیں ہے تو پھر کتوں آزمائشوں کے تالے کھولیں گے. آپ گن نہیں سکتے آپ کے اوپر کتنے تالے لگے ہوئے. گن سکتے ہیں تو دس سکتے؟ کوئی نہیں دس سکتا. آج کل تو زیادہ دیکھا جاتا ہے جڑا غریب ہے نا وہ سمجھو آزمائشیں جمع گیا. لیکن کیا غربت ہی آپ کے نصیب میں ہے؟ یا یوں کہنے کہ اگر آپ غریب ہیں تو کیا آپ یسوع آپ کو چھوڑ دیتا ہے؟ یسوع نے آپ سے پیار کیا. یسوع نے کیا اپنے شاگردوں کو کچھ نہ لا کے آنا، نہ روٹی نہ پانی نہ کوئی دو تین کپڑے. کہ میں جو ادھر جانا تو وزٹ کرنا تو ادھر فلانی شرٹ پا کے جانی ہے، آج جو ادھر جانا منگل کے آج ادھر وزٹ کرنا تو فلانی شرٹ پا کے جانی ہے، آج وہ دیتے ادھر وزٹ کرنا تو فلانی شرٹ. لیکن لوگوں نے اپنا سٹائل بنا لیا ہے، جہے گھر سے ایک دفعہ دو تین دفعہ شرٹ پا جو نا تو خدا تو نہیں کہنا، کون کہنا شروع کر دیں؟ لوگ بھی کہنا شروع کر آج پانی کرو تو کچھ شرٹیں نہیں بھاپ ہو گیا تو آپ بھی پائی سے پیڑ بھی پائی سے مجھے بھی پائی سے. تو لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. پھر پاکستانی کہتے ہیں چلو کسی نہ کسی کو شلٹر آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں جو آپ کی زندگی میں آنا ضرور ہے، اس کو نکلنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے جسم کیا ہے جی؟ اس جگہ پر لکھا ہے جسم کیا جی؟ کمزور ہے. جسم کمزور ہے. یسوع کا جسم بھی کمزور تھا. اور قوت اس کو کس کی ملی؟ دعا کے وسیلے سے. طاقت کس سے ملی؟ دعا کے وسیلے سے. تو میرے عزیزوں اگر آپ کی زندگی دعائیاں نہیں ہے تو پھر دعائیں کھانی ہے ایسے جدو 2500 روپیہ دن کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں اڑا ایک ڈرپ لگاؤ تو بس 2500 آ جائے. کیونکہ یہ میرا حق ہے، میں پڑھیا